اب وہ جو بھی اجتماعی ذمہ داریاں ہیں اس کے اعتبار سے جو ہمارے ہاں ایک رائے بن گئی ہے کہ ووٹ دینا ہی کفر ہے، وہ رائے اس کھاتے میں تو بالکل ٹھیک ہے۔ کون سے کھاتے میں؟ وہ جب طاغوت کا پورا، یعنی اس کے اندر یہ شے ہی نہ ہو۔ جب آپ نے یہ چیز تسلیم کر لی ہو تو پھر اب یہ والی بات ٹھیک نہیں ہوگی۔ اب میں یہ جو چیز آپ کے سامنے رکھا ہے، میں اس کی آپ کو مثال دے دوں۔ 1946 میں ہندوستان میں الیکشن ہوئے، جماعت اسلامی بن چکی تھی۔ میں 35 والے الیکشن کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ اس وقت ابھی جماعت اسلامی نہیں تھی۔ 1946 کے الیکشن میں جماعت اسلامی موجود تھی۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، سوال ہوا، رسائل و مسائل میں یہ سوال جواب موجود ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ الیکشن میں حصہ لینا کیسا ہے؟ تو اس میں انہوں نے لکھا کہ حصہ دینا تو چھوڑیں، اس میں ووٹ دینے کے بارے میں پوچھیں کیسا ہے۔ الیکشن اگر اس لیے منعقد ہو رہے ہوں کہ آئندہ ملک کا نظام کیا ہوگا، اور اس میں یہ آپشن موجود ہو کہ اسلام ہوگا یا کوئی اور ہوگا، اس میں تو حصہ لینا واجب ہے۔ لیکن یہ اصول اگر طے ہو کہ نظام کافرانہ ہی رہے گا تو ایسے الیکشن میں حصہ لینا گناہ ہے۔ یہ 1946 میں انہوں نے کہہ دیا۔ وہی مودودی صاحب ہیں، اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ کیوں لے رہے ہیں؟ یہ قرارداد مقاصد کی وجہ سے اصولاً طے ہو چکا ہے کہ اب یہ آئین مسلمان ہے۔ یہ فرق میں نے، باقی دیکھیں علماء تو ہندوستان کے اس میں بھی کوئی اس کے خلاف نہیں تھے۔ جو عام ہماری روایتی سوچ تھی اس میں تو وہ ہندوستان کے الیکشن میں بھی حصہ لینے میں وہ نہیں تھی۔ یہ تو سوچ ادھر پیدا ہوئی ہے نا۔ تو میں ان کا جو اس وقت سب سے آپ کہہ سکتے ہیں انتہا پسندانہ جو سوچ تھی، اس کے اندر بھی یہ اعتدال موجود تھا کہ قرارداد مقاصد کی وجہ سے یہ فرق انہوں نے سامنے رکھ کر اپنا فیصلہ ریورس کیا ہے، بدلا ہے۔ تو میں یہ اس چاہا میں نے آپ کے سامنے یہ پورا پس منظر رکھ دوں تاکہ یہ بات آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ہمارے ہاں یہ الیکشن کو میں ووٹ دینے کو حرام کا جو معاملہ ہوا، میرے علم کی حد تک سب سے پہلے صوفی محمد صاحب نے یہ مسئلہ اٹھایا 1990 وغیرہ میں، وہ جو سوات وغیرہ میں تھے۔